السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے افغانستان کے نئے منتخب وزیر اعظم ملا محمد حسن احمد کے بارے میں۔ افغان طالبان کی جانب سے ملا حسن احمد کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا ہے۔ ان کا انتخاب جہاں کئی حلقوں کے لیے حیرت کا باعث بنا، وہیں بعض حلقوں کے نزدیک ان کا انتخاب حیران کن نہیں ہے۔ ملا حسن احمد کون ہیں اور افغان طالبان میں ان کا کیا رول ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ملا محمد حسن احمد کا تعلق قندھار سے ہے، جہاں تحریک طالبان افغانستان نے 1994 میں جنم لیا۔ ان کا خاندانی سلسلہ جدید افغانستان کے بانی احمد شاہ درانی سے ملتا ہے۔ وہ طالبان کے پہلے دور حکومت میں وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز تھے۔ اس کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے اور طویل عرصے تک طالبان کے رہبری شورا کے سربراہ بھی تھے۔ ملا حسن احمد مذہبی سے زیادہ سیاسی رہنما تصور کیے جاتے ہیں۔ طالبان کے بانی ملا عمر رحمہ اللہ کے قریبی ساتھی اور مشیر ہونے کے باعث انہیں طالبان میں ایک خاص مقام اور احترام حاصل ہے۔ بالخصوص طالبان کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے انہیں طالبان لیڈرشپ کونسل کے ساتھ فوجی معاملات پر بھی خاصا کنٹرول حاصل ہے۔ وہ ان افراد میں بھی شامل رہے جن پر UN کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئیں۔ آپ اسلام پر لکھی جانے والی متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ملا محمد حسن احمد وزیر اعظم کیسے منتخب ہوئے؟ دنیا سمجھتی ہے کہ ملا محمد حسن احمد نے شاید وزارت مانگی ہوگی، جیسا کہ عام طور پر جمہوری حکومتوں میں ہوا کرتا ہے، لیکن ملا محمد حسن احمد حفظہ اللہ کا تقرر بھی کچھ عجیب طریقے سے ہوا۔ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ہوا کچھ یوں تھا، کئی بار امیر المومنین الشیخ ہیبت اللہ احمد زادہ نے ان کو وزیر اعظم بننے کو کہا، لیکن وہ کئی بار ٹھکراتے رہے اور کہتے رہے میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ بہرحال بار بار وفد بھیجے گئے، لیکن وہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہو رہے تھے کہ میں کوئی بھی عہدہ قبول کر لوں۔ وزیر اعظم تو بہت بڑا منصب ہے۔ آخرکار ان کے ہاں وفد میں فدائیوں اور شہداء کے والدین اور گھرانوں کے لوگوں کو بھیجا۔ انہوں نے پرزور اصرار کیا کہ آپ اس عہدے کو قبول فرما لیں۔ ملا محمد حسن احمد نے زارو قطار رونے کے بعد ان فدائیوں اور شہداء کے والدین کی منت و سماجت کا پاس رکھتے ہوئے اس عہدے کو قبول کیا۔ ناظرین کرام، یاد رہے یہ کوئی جمہوری نظام نہیں جہاں لوگ اپنے عہدے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ مجھے لیڈر بنا دو۔ اسلامی نظام میں عہدہ لینے سے علماء کرام اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کا حساب دینا بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ عہدہ قبول نہیں کرتے۔ یاد رہے ملا محمد حسن احمد صاحب سابقہ حکومت میں نائب وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور تاحال رہبری شورا کے امیر بھی ہیں۔ ان کے کالے بال اسی انقلاب سفر میں سفید۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔